نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر تو اسلامی جو معاملات ہیں، اسلامی احکامات ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم 1، 2، 3 یا 4 شادیاں کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ لیکن کیونکہ ہمارے معاشرہ میں ایک سے زائد شادی کرنے پر بیوی سے اجازت لینے کی پابندی عائد ہے، تو اس لحاظ سے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت لینی ہوگی، اور اگر وہ پہلے 2 بیویاں رکھتا ہے اور وہ تیسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پہلی دونوں بیویوں سے تیسری شادی کرنے کے لیے اجازت لے گا۔ اگر کوئی شخص پہلے 3 بیویاں رکھتا ہے اور وہ چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پہلی تینوں بیویوں سے چوتھی شادی کرنے کی اجازت لے گا۔ اگر اسے یہ اجازت مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نیا نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے یہ شادی کی اجازت نہیں ملتی، ایسی صورت میں وہ نیا نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر میں مقیم ہو، رہائش پذیر ہو اور بلا وجہ آباد نہ ہو رہی ہو، اور ایسی وجوہات کہ جن کی بنا پر ایک عورت کسی شخص کے ساتھ، کسی خامند کے ساتھ رہنے سے گریز کر سکتی ہے، جیسے ظلم، زیادتی، نان و نفقہ کی عدم ادائیگی، یا نکاح کے بعد جو حق مہر مقرر ہوا تھا وہ ادا نہیں ہوا، اور ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ خامد سے دور رہ رہی ہے۔ ان وجوہات کے علاوہ کوئی جائز وجہ نہ ہو تو ایسی صورت میں جو خامد ہے اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات جو ہیں ان کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اسی طرح انسان کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، اور جوڑے کے بنا زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے گریز کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نکاح جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر طہارت اور پاکیزگی اور اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی نکاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر عورت جو ہے شادی کے بعد بلا وجہ خامد سے دور رہتی ہے اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی تو ایسی صورت میں جو خامد ہے اس کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نیا نکاح کر لے۔ اس کے لیے قانون نے جو فیملی لاز ہیں انہوں نے اسے پابند کیا ہے کہ وہ پہلی بیوی سے شادی کی اجازت لے، لیکن اگر وہ پہلی بیوی اسے اجازت نہیں دیتی تو ایسی صورت میں وہ ثالثی کونسل جو ہے اس کے پاس درخواست دائر کرے گا، جس میں وہ اپنا موقف اختیار کرے گا کہ میں کس وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو پہلی بیوی جو ہے اس کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہی تو اس میں وہ ریزن لکھے گا، اپنی وجوہات لکھے گا کہ ان وجوہات کی بنا پر مجھے دوسری شادی کی اجازت ملنی ضروری ہے۔ اور اگر پہلی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل نہیں رہ رہی اور وہ اپنے والدین کے پاس رہائش پذیر ہے تو ایسی صورت میں وہ وجہ لکھے گا کہ میرے جو روز مرہ معاملات ہیں زندگی کے، جن میں کھانا پکانا، کپڑے دھونا، اس کے علاوہ
حقوق زوجیت وغیرہ ادا کرنا، یہ زندگی کا کیونکہ حصہ ہیں اور وہ ادا نہیں ہو رہے اور معاملات جو ہیں وہ ان میں بہتری نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں مجھے شادی کی اجازت دی جانا ضروری ہے۔ اس میں ثالثی کونسل جو ہے اس کی درخواست موصول ہونے کے بعد بیوی کو نوٹس کرے گی، جو بذریعہ وکیل یا بذات خود وہاں پر پیش ہوگی اور اس درخواست کا جواب داخل کرے گی، جس کے بعد ثالثی کونسل جو ہے وہ اس پر سماعت کرے گی۔ سماعت کرنے کے بعد اگر بیوی جو ہے وہ ثالثی کونسل کو مطمئن کر دیتی ہے کہ جو شخص سائل بن کر آیا ہے، یعنی کہ خامد، اس کے ظلم زیادتی، نان و نفقہ ادا نہ کرنے یا جو حق مہر ہے اس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ رہی اور وہ دوسری شادی کرنے کا حقدار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ثالثی کونسل جو ہے اس کی درخواست رد کر دے گی اور وہ اجازت سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت جو ہے ان باتوں پر ثالثی کونسل کو مطمئن کرنے میں ناکام رہتی ہے اور خامند جو ہے وہ ثالثی کونسل کو مطمئن کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں ثالثی کونسل اسے دوسری شادی کی اجازت دے دے گی۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں جو عموماً ہمارے لاز میں نہیں بیان کی جاتی، بتائی نہیں جاتی، کہ جو نئی سائٹیشنز آئی ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات آئے ہیں، ان میں یہ بھی حکم صادر ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی سے اجازت لے بھی لیتا ہے اور اس سے کوئی تحریر لکھوا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اس بات کے لیے پابند ہے کہ وہ ثالثی کونسل کے پاس درخواست گزارے، اور ثالثی کونسل مجاز ہے کہ وہ اسے اجازت دے اور اس اجازت نامہ کو حاصل کرنے کے بعد وہ دوسری شادی کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ثالثی کونسل میں کوئی درخواست دائر نہیں کرتا اور وہاں سے اجازت حاصل نہیں کرتا، تو ہمارے جو نئے قوانین ہیں اور نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کے تحت وہ 1 سال کے لیے جیل میں جائے گا اور اسے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ عائد ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم دوسری شادی بلا اجازت کرنے پر کیا قانونی چارہ جوئی حاصل ہے اس پر بات کریں گے۔ آج ہم نے دوسری شادی کے لیے اجازت لینے کے طریقہ کار پر بات کی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اگر اپنے کوئی سوالات ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ہر کمنٹ جو ہے اس کو دیکھتا بھی ہوں اور اس میں جو سوال کیا گیا ہو انشاءاللہ العزیز اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔